بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 259واں دن 19 رمضان المبارک۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور مشورہ کر کے ہجرت کی تیاری شروع کر دی۔ پھر 2-3 روز بعد رات کی تاریکی میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ چونکہ مخالفت کا زور تھا اور کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے در پہ تھے، اس لیے مکہ سے 4 میل کے فاصلے پر ایک پہاڑ کے غار میں، جسے غار ثور کہا جاتا ہے، وہاں چلے گئے۔ کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلے اور غار تک پہنچ گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ گھبرا گئے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھبراؤ نہیں، خدا ہمارے ساتھ ہے۔ کفار ان دونوں حضرات کو نہ دیکھ سکے اور واپس چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں 3 روز رہے۔ چوتھے روز وہاں سے روانہ ہو گئے اور رات دن برابر چلتے رہے۔ راستے میں سراقہ نامی ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کیا، مگر وہاں بھی ناکام و نامراد ہوا۔ بالآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشقت و خطرات سے بھرا ہوا سفر طے کرتے ہوئے مدینہ پہنچے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پرجوش استقبال ہوا۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ زمین میں سارے خزانے اللہ نے رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر مختلف قسم کے تیل کے خزانے رکھے ہیں، جن میں پٹرول، ڈیزل اور مٹی کا تیل انسانی ترقی کے لیے بہت ہی اہم اور ضروری ہیں۔ آج تیل کی جتنی اہمیت و ضرورت ہے اتنی پہلے کبھی نہ تھی۔ انسان دن رات مسلسل تیل نکالتا ہی جا رہا ہے، لیکن تیل کے ذخائر کے ختم ہونے کا اندیشہ ہی نہیں۔ اندازہ لگائیے، اگر یہ تیل کے ذخیرے ختم ہو جائیں تو انسانی زندگی ٹھہر جائے گی۔ ذرا غور کیجئے کہ زمین کے اندر تیل کے ذخیرے کس نے رکھے؟ یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کے اس خزانے سے ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، اور ہمارے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں اور ہم اسے ایک متعین اندازے سے اتارتے ہیں۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ فائدہ، والدین کتنی مشقت و محنت سے بچوں کی پرورش کرتے ہیں، اس لیے والدین کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرنا اور ان کی ضروریات کو اپنی طاقت اور حیثیت کے مطابق پوری کرنا ضروری ہے۔ نمبر 4، سنت کے بارے میں، ظہر سے پہلے کی 4 رکعات سنت مؤکدہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے پہلے 4 رکعات اور فجر سے پہلے کی 2 رکعات کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، قرآن کے حکم پر عمل کرنے کا انعام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن پڑھے، سیکھے اور اس پر عمل کرے تو اس کو قیامت کے دن نور سے بنا ہوا تاج پہنایا جائے گا، جس کی روشنی سورج کی روشنی کی طرح ہوگی۔ اس کے والدین کو ایسے 2 جوڑے پہنائے جائیں گے کہ تمام دنیا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ وہ عرض کریں گے، یہ جوڑے ہمیں کس وجہ سے پہنائے گئے؟ ارشاد ہوگا، تمہارے بچے کے قرآن مجید پڑھنے کے بدلے میں۔ نمبر 6، گناہ کے بارے میں، شرک اور قتل کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہے، مگر اس آدمی کو معاف نہیں کریں گے جو شرک کی حالت میں مر جائے۔ دوسرا وہ آدمی جو کسی مسلمان بھائی کو جان بوجھ کر قتل کر دے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، دنیا کا فائدہ وقتی ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تقریر میں بیان فرمایا، غور سے سن لو، دنیا ایک وقتی فائدہ ہے جس سے ہر شخص فائدہ اٹھاتا ہے، چاہے نیک ہو یا گنہگار۔ خلاصہ، دنیا کی ناز و نعمت اور اس کا فائدہ گنہگار کے لیے وقتی ہے اور نیکوکار کے لیے دائمی ہے، یعنی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کا فائدہ پہنچے گا۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، اہل جنت کا شکر ادا کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جنتی جنت میں داخل ہو کر کہیں گے، حمد اور شکر اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہم سے ہر قسم کا غم دور کر دیا۔ بے شک ہمارا رب بڑا بخشنے والا، بڑا قدردان ہے، جس نے اپنے فضل سے ہم کو ہمیشہ
رہنے کی جگہ میں اتارا جہاں نہ ہم کو کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ ہم کو کسی قسم کی تکان محسوس ہوگی۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج دست یعنی بکری کی اگلی ران کے فوائد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دست یعنی اگلی ران کا گوشت بہت پسند تھا۔ فائدہ، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بکری کے گوشت میں سب سے ہلکی غذا کا حصہ گردن اور دست ہے، اس کے کھانے سے معدہ میں بھاری پن نہیں ہوتا۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم اپنے رب سے گڑ گڑا کر اور چپکے بھی دعا کیا کرو، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے نکل جانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد مت پھیلاؤ، عذاب کا ڈر اور رحمت کی امید رکھتے ہوئے اللہ کی عبادت کیا کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ کی رحمت اچھے کام کرنے والوں کے قریب ہے۔